الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبار الملك الحليم رب اشرح لي صدري ثم الصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمين سيد المعيد بشير المشدد نذير المجدد محمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وجهك وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الذين أذهبناهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وجهك سيما وقيل لله في الأرضين لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب العبد النبوية والصولة الحيدرية ولا عصمة الفاطمية ولا حلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقية والآثار الجعفرية والعلوم الكازية والحجج الرضوية والجود الداخلية والنقابة الناقلية والحيبة العسكرية القائم بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وجهك سب ساتھ کہتے ہیں سبحانہ کی سلامتی دعا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولیک المجدد الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك تهوى وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل وجهك وما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقرآن الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فقد قال قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری عزیز ماں اور بہنیں، قرآن مجید کی دو آیتوں کو میں نے سلام کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 اور سورہ شورا کی آیت نمبر 23. پروردگار عالم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دو جو دعوے محبت کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تم سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اگر تم محبت کے دعوے میں سچے ہو تو فاتبعونی، میرے حبیب وہ تیری اطاعت کرے. یحببکم اللہ، اگر وہ تیری اطاعت کریں گے، رسول اللہ کی سیرت پر عمل کریں گے، تو پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں بھی ان لوگوں سے محبت کروں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اس کے گناہوں کو بخش دوں گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور پروردگار عالم بخشنے والا رحیم ہے. میری عزیز ماں بہنیں، جہاں میں رسول اللہ کی اطاعت کا قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، وہیں پہ قرآن مجید میں
परवरदिगार आलम अपने हबीब पे वही को नाजिल करते हुए कहता है कि मेरे हबीब, जो तुम्हें अजर रिसालत अदा करना चाहते हैं उनसे कह दो कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला मवद्दत फिल कुर्बा, मुझे अजर रिसालत के तौर पर कुछ नहीं चाहिए अलावा ये कि मेरी अहले बैत से तुम मोहब्बत रखो। और अहले बैत की मोहब्बत और मवद्दत जो अजर रिसालत के तौर पे हमसे और आपसे मुतालबा किया गया, क्योंकि मुहिब अहले बैत बन जाना एक बहुत बड़ी फजीलत है, एक बहुत बड़ा मकाम है। इतना बड़ा मकाम है कि अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मुहिब अहले बैत जो क़यामत के दिन इन्हें मखसूस अंदाज में खुदावंद आलम मुखातिब होके उनसे कलाम करेगा, ये वही मुहिब अहले बैत है जो रसूल अल्लाह कहते हैं कि मेरी नस्ल में होने वाले इमामों को मनसूस में अल्लाह जाने, अल्लाह की तरफ से होने वाले इमाम जाने और उनकी इताअत करे, उनकी मोहब्बत को अपने दिल में जगह दे। तो ऐसे मुहिब अहले बैत के लिए क़यामत के दिन परवरदिगार आलम एक निदा बुलंद करेगा, मुखातिब होके उनसे कलाम करेगा कि ए मुहिब अहले बैत, दुनिया और आखिरत की तमाम खैर, तमाम भलाई तेरे लिए है, इसमें कोई शक नहीं है कि जन्नत तेरे लिए है। इसलिए कि रसूल अल्लाह कहते हैं कि मुहिब अहले बैत में 20 खसलतें पाई जाती है, 20 क्वालिटीज पाई जाती है, 20 औसाफ पाए जाते हैं। और ये 20 खसलतें जो पाई जाती है, 20 औसाफ पाए जाते हैं, जिसमें से 10 दुनिया में है और 10 आखिरत में है। अजीजों, मुसलसल हमारी गुफ्तगू इसी मौजू पर चल रही है कि वो कौन कौन सी 10 क्वालिटीज़ है जो मुहिब अहले बैत में दुनिया में पाई जाती है। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे पहली सिफत मुहिब अहले बैत में जो पाई जाती है, अज़्ज़ुहदु फिद दुनिया। जो मुहिब अहले बैत होता है वो दुनिया में ज़ुहद इख्तियार करता है। फिर इसके बाद दूसरी सिफत अल्लाह के रसूल ये इरशाद फरमाते हैं कि जो मुहिब अहले बैत होता है वह हिर्सो अला अमल सालिह, वो नेक अमल करने में हरीस होता है, लालची होता है, वो नेक अमल करते करते कभी भी थकता नहीं है। अल्लाह के रसूल कहते हैं मुहिब अहले बैत में जो तीसरी सिफत पाई जाती है, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वल वरअु फिद्दीन, वो दीन के मामले में बड़ा पसंद होता है, तकवे से भी बुलंद मंजिल पे फाइज होता है। और फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल जो मुहिब अहले बैत की इसके बाद वाली क्वालिटीज़ को बयान कर रहे थे। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि चौथी क्वालिटी जो मुहिब अहले बैत में पाई जाती है, क़यामुल लैल, वो रातों को क़याम करने वाले होते हैं, रात का एक हिस्सा अल्लाह की इबादत में गुजारने वाले होते हैं। और पांचवी क्वालिटी, पांचवी सिफत मुहिब अहले बैत की ये है कि वह रग़बतो अलल इबादत, वो इबादत की तरफ रग़बत करने वाले होते, शौक के साथ इबादत करने वाले होते, सुस्ती और काहली के साथ वो इबादत नहीं करते हैं, रग़बत के साथ, शौक के साथ इबादतों को अंजाम देने वाले होते हैं। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल मुहिब अहले बैत की जो छठी सिफत बयान करते हैं, कहते हैं कि वल बुग़्ज़ दुनिया, ये अहले बैत के मुहिब वो होते हैं जो दुनिया की ख्वाहिशात से बुग़्ज़ रखते हैं, दुनिया की ख्वाहिशात को पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन और रिसालत माँ की हदीस है कि तुमसे पहली उम्मत को 2 चीज़ों ने तबाह कर दिया। ये 2 उम्मतें थी जो हलाक हो गई, और वो 2 चीज़ें कौन सी थी जिसकी वजह से अगली उम्मतें हलाक हो गई? कहाँ? ख्वाहिशात की पैरवी और लंबी लंबी आरज़ुएं, ये चीज़ें इंसान को हलाक कर देती है। मुहिब अहले बैत दुनिया की ख्वाहिशात से बुग़्ज़ रखता है। और मेरी अजीज़ माँ बहनें, आइए आज इस सिलसिले की हमारी 7वीं मजलिस है और 7वीं सिफत मुहिब अहले बैत की, 7वीं क्वालिटी मुहिब अहले बैत की। मुहिब अहले बैत कैसा होता है? अल्लाह के रसूल कहते हैं कि वस्सखा, उसके अंदर सखावत पाई जाती है, वो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करने वाला होता है। अजीजों, जब माल खर्च करने की बात आती है तो सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले के लिए ज़रूरी ये है
کہ جب اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرے تو دو چیزوں کا خیال رکھے۔ علماء کہتے ہیں سب سے پہلی چیز، جب بھی اللہ کی راہ میں ہم کسی بھی چیز کو دیں، سب سے پہلے یہ سوچے کہ جو مال میں دے رہی ہوں، جو چیز میں اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں، وہ میری نہیں ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ اور شک اس بات کا ہے کہ میں شاید کسی کی مدد کرتی ہوں تو یہ سوچ کے کہ میرے پیسوں سے میں مدد کرتی ہوں، جبکہ علماء کہتے ہیں نہیں، جو مال سے مدد کرتے اسے چاہیے کہ وہ مال کا اپنے آپ کو امین سمجھے، امانت دار سمجھے۔ اگر میں اپنے آپ کو امانت دار سمجھوں گی تو کبھی بھی میں یہ نہیں کہوں گی میں نے آپ کو دیا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی چیز مجھے امانت کے طور پہ دی ہے، میں واپس کروں گی تو ایسا نہیں جتاؤں گی کہ میں اپنی جیب سے پیسے لے لوں، نہیں، یہ آپ کی امانت تھی جو میرے پاس رکھی ہوئی تھی۔ اور جو بھی انسان خدا جسے مال دیتا ہے وہ مال کا امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اور اسے وہ مال غریبوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو مال کا امین سمجھے گا تو حدیث کہتی ہے کہ کبھی بھی اس کے اندر تکبر نہیں آئے گا، گھمنڈ نہیں آئے گا، کبھی بھی وہ اس مال کی وجہ سے ایسا نہیں جتائے گا کہ آج اکڑ رہے ہو، کل میں نے مدد کی تھی تمہیں، تمہارا گھر تو میں نے دلا کے دیا تھا، میں نے 5 لاکھ روپے کی مدد کی تھی۔ یہ انسان کیوں کہتا ہے میں کہاں سے آتا ہے؟ اس لیے کہ میں اپنے آپ کو مال کی مالک سمجھتی ہوں۔ حدیثیں کہتی ہیں کہ نہیں، تم مال کے مالک نہیں ہو، یہ امین ہو، تم امانت دار ہو، تمہیں اس مال کو امانت دار بن کے غریبوں تک پہنچانا ہے، حقداروں تک تمہیں پہنچانا ہے۔ اور پھر حدیث کہتے ہیں کہ دوسری چیز جس کا خیال رکھا جائے، سورہ آل عمران پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور میری عزیز ماں بہنیں، سخاوت کے لیے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں بہت بڑی دولت مند ہو جاؤں تبھی میں اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کر سکتی ہوں۔ چوتھے امام صحیفہ کاملہ میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام سجاد کہتے پروردگارا ایسا مال نہ دینا جس سے میرا دل تنگ ہو جائے۔ کبھی مال تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن دل کیسا ہوتا ہے؟ تنگ ہوتا ہے، انسان اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کر پاتا۔ پروردگار مجھے ایسا وسیع دل دینا تاکہ جو تو مجھے عنایت کرے اسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکوں۔ میری عزیز ماں کہتے ہیں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کے لیے پروردگار عالم نے ایک عظیم چیز کا وعدہ کیا ہے، اور مال خرچ کرنے والے کے لیے کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے پہلے تو حدیث کی روشنی میں دیکھا، اب آئیے قرآن مجید کی روشنی میں پروردگار عالم سورہ لیل کی آیت نمبر 5 سے لے کے 7 نمبر، یہ 3 آیتوں میں مال خرچ کرنے والا کیسا ہونا چاہیے، پہلے یہ کوالٹی ہمارے اندر آ جائے پھر ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ بعض وقت ہم پیسے خرچ کرنے لگتے ہیں لیکن یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی۔ قرآن کہتا ہے تمہارا مال تبھی اللہ کی راہ میں قبول کیا جائے گا جب تمہارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں، اور وہ کون کون سی چیزیں؟ سورہ لیل کی آیت نمبر 5 سے لے کے 7 پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ آیت نمبر 5 میں پروردگار عالم کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، لیکن فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، لیکن وہ متقی اور پرہیزگار بھی ہوتے ہیں۔ بعض وقت انسان متقی نہیں ہوتا ہے، پرہیزگار نہیں ہوتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جو مال کو خرچ بھی کرتے ہیں، خدا کا ڈر بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ خدا کا ڈر اگر آ گیا تو انسان مال حلال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، اس کے رزق کا ذریعہ حلال ہوگا جب وہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، وہ اچھی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں، نیک باتوں کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیک باتوں کو، اچھی باتوں کو یہ لوگ قبول نہیں کرتے، جو خرچ بھی کرتے ہیں، تقویٰ بھی اختیار کرتے ہیں، نیک باتوں کو قبول بھی کرتے ہیں۔ تو پھر آیت نمبر 7
یہ کہتی ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، عنقریب ان کے لیے آسانی کے اسباب خدا فراہم کرے گا۔ میری عزیز ماں بہنیں، کون سی آسانی کی بات ہو رہی ہے؟ آیت اللہ دستگیر شیرازی اپنی کتاب میں آیت اللہ شیخ زین العابدین مازندرانی کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شیخ زین العابدین مازندرانی پوری زندگی ان کی کربلا معلیٰ میں گزری ہے۔ اگر میں اس کا انٹروڈکشن کراؤں، تعارف کراؤں، شیخ زین العابدین مازندرانی کون ہے؟ شیخ مرتضیٰ انصاری کے شاگرد ہے۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کون ہے؟ تو دو جملوں میں ان کا تعارف یقیناً نہیں ہو سکتا، پوری ایک مجلس چاہیے شیخ مرتضیٰ انصاری کا تعارف کرانے کے لیے۔ غیبت کبریٰ میں امام کے نائب تھے، نواب عام تھے، لیکن گویا نواب خاص کا ٹائٹل مل گیا تھا انہیں، یعنی کہ خود امام نے اس کی نیابت کی تصدیق کی تھی کہ یہ میرا نائب ہے غیبت کبریٰ میں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری جن کے شاگرد کا نام ہے زین العابدین مازندرانی، پوری زندگی ان کی کربلا معلیٰ میں گزری، پوری زندگی۔ کہتے کہ ہندوستانی زائر جو کربلا جاتے تھے، بعض وقت زیارت کے سفر میں پیسوں کی کمی ہو جاتی تھی، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو شیخ زین العابدین مازندرانی ان کی مدد کرتے تھے۔ ہندوستانی زائر کہتے تھے کہ ہم وطن جائیں گے تو آپ کو پیسے لوٹا دیں گے، ہم سفر میں پیسے ختم ہو گئے تھے۔ شیخ زین العابدین مازندرانی اپنے زمانے کے اسخیاء میں ان کا شمار ہوتا تھا، سخی لوگوں میں۔ اب جب سخی لوگ کی بات آئے گی تو ہم کیا سوچیں گے؟ اگر کوئی کہے فلاں سخی ہے، ہم فوراً سوچیں گے کہ یہ بہت پیسے والا ہوگا، فوراً ہم یہی سوچتے ہیں بہت دولت مند ہوگا، کبھی تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا، مال خرچ کرنے کے لیے، سخی ہونے کے لیے مال کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، دل بڑا ہونا ضروری ہے۔ شیخ زین العابدین مازندرانی اتنا مال خرچ کرتے تھے، اتنا مال خرچ کرتے تھے، کہتے ہیں کہ کسی سائل کو اپنے در سے خالی نہیں جانے دیتے تھے، کسی سائل کو نہیں جانے دیتے تھے۔ جب کبھی کوئی سائل آتا تھا، ایک بار کہتے ہیں کہ ایک سائل آیا سوال کرنے کے لیے، یہ بہت ہی تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے، گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک برتن تھا جس میں انہیں کھانا کھانے کا تھا، ایک ہی برتن۔ سائل نے سوال کیا، انہوں نے سوچا کہ کیسے ہو سکتا ہے میں سائل کو خالی پلٹا دوں، وہ برتن جو ان کے پاس کھانا کھانے کے لیے تھا وہ اٹھا کے انہوں نے سائل کو دے دیا۔ شیخ زین العابدین مازندرانی اس بلند درجے پر فائز تھے کہ کسی سائل کو خالی نہیں جانے دیتے تھے، حتیٰ کہ جب کوئی سوال کرتا تھا، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو یہ نہیں کہتے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے، چونکہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے، لہٰذا کسی سے قرض لیتے تھے، کہتے تھے کہ مجھے پیسے چاہیے قرض کے طور پہ۔ سامنے والا یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے فلاں کو دینا ہے، کہتے مجھے ضرورت ہے۔ شیخ زین العابدین مازندرانی ایسے پیسے لے لیتے تھے اور پھر سامنے والے سائل کی مدد کر دیتے تھے، پھر اپنے پاس جب پیسے آ جاتے تھے تو مقروض کا قرض ادا کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ شیخ زین العابدین مازندرانی جو تھے وہ کربلا سے سامرہ مرزا شیرازی کے ساتھ زیارت کے لیے گئے۔ جب مرزا شیرازی کے ساتھ یہ زیارت کے لیے گئے، کہتے ہیں کہ راستے میں بیمار ہو گئے، شدید بیمار، اور جب اتنے بیمار ہو گئے تو مرزا شیرازی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ شیخ زین العابدین مازندرانی رو رہے تھے۔ اب انسان جب شدید بیمار ہوتا ہے تو پہلے کیا نظر آتا ہے؟ اسے موت نظر آتی ہے۔ مرزا شیرازی نے انہیں دلاسا دیا، کہا زین العابدین آپ روئیے نہیں، انشاءاللہ آپ شفایاب ہو جائیں گے، آپ کو اس بیماری سے اچھا ہو جائے گا، کیوں رو رہے ہیں؟ آپ انشاءاللہ شفایاب ہو جائیں گے۔ تو زین العابدین مازندرانی علیہ مقاموں نے کہا کہ مرزا شیرازی میں موت کے ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں۔ اچھا تو کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ کہا میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے حدیث میں اور کتاب میں پڑھا ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، مومن کو جب موت آتی ہے تو اس کی روح کو اس کے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں مر جاؤں، مجھے موت کا ڈر نہیں ہے، میری روح کو جب امام زمانہ کی خدمت میں لے جایا جائے گا تو مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ امام زمانہ مجھ سے ایک سوال پوچھیں گے، کہے کہ مازندرانی ہم نے تجھے کتنی عزت دی تھی، کتنی بڑی عزت کا مالک بنایا تھا، تو اس عزت کی وجہ سے تو زیادہ سے زیادہ قرض لے کے
غریبوں کی مدد کیوں نہیں کرتا تھا؟ تو قرض لے کے حاجت مندوں کی حاجت کو پوری کیوں نہیں کرتا تھا؟ مجھے ڈر ہے اس بات کا، اگر امام زمانہ نے مجھے یہ سوال پوچھ لیا تو میں امام کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ عزیزو سوچئے، نہج البلاغہ میں امیر المومنین کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی ایک غریب بھوکا سو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے اس کو بھوکا سلایا ہے، ایک ہے پیسے والا جس نے اس غریب کے حق کو دبا دیا ہے۔ محلوں سے گزرتے تھے تو مولا کیا کہتے تھے؟ غریبوں کے حق کے دبنے کی مجھے بو آ رہی ہے۔ کیا کبھی ہم یہ سوچتے ہیں؟ ایک گھر ہے تو دوسرا گھر خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ایک گاڑی ہے تو دوسری گاڑی خریدنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ ضرورت مند طبقہ کہ جس کے پاس ضرورت کے سامان بھی نہیں ہے، ہم اپنے وقت کے امام کو کیا جواب دیں گے؟ ہم وقت کے امام سے کیسے سامنا کریں گے؟ جبکہ زین العابدین مازندرانی علی اللہ مقاموں خود اس تنگ دستی کی زندگی گزارتے تھے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں میں امام کو کیا جواب دوں گا؟ میری عزیز ماں بہنیں، ایک طرف آقا سید الشہداء کی عزاداری ہے تو دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور امام حسین کی زیارت ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر آپ پیرالل لے کے چلیے تو آپ دیکھیے یہ چیزیں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ پروردگار عالم یہ چیزیں سب کو نہیں دیتا ہے۔ دولت دنیا خدا ہر ایک کو دیتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن محب اہل بیت، حب اہل بیت، ولایت مولا کی خدا سب کو نہیں دیتا، صرف منتخب شدہ سلیکٹڈ مخصوص لوگوں کو دیا کرتا ہے۔ اور خدا کا شکر ادا کرے، خدا نے اس گروہ میں ہمارا شمار کیا۔ اور ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا، امام حسین کی شہادت نے مومنین کے دلوں میں ایک حرارت پیدا کر دی ہے، لا تبردوا ابدا، یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی۔ ایک طرف امام حسین کی عزاداری، امام حسین کا عشق، امام حسین کی محبت، خدا سب کو عنایت نہیں کرتا، اسی لیے چھٹے امام کی حدیث ہے من اراد اللہ بہ الخیر قذف فی قلبہ حب الحسین وحبہ زیارتہ۔ چھٹے امام کہتے ہیں کہ خدا جس بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے دل میں دو چیزیں دے دیتا ہے، یا تو اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے، حب الحسین وحبہ زیارتہ، اور امام حسین کی زیارت کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ ایک طرف عزادار ہے، ایک طرف زائرین ہے۔ آج وقت نہیں ہے کہ میں اس پوری گفتگو کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ آپ دیکھیں عزاداروں کے لیے کہا گیا ایک قطرے کے بدلے خدا تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک آنسو کا قطرہ جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے، تو دوسری طرف زوار امام حسین کے لیے کہا گیا اگلے اور پچھلے تمام گناہ خدا اس کے معاف کر دیتا ہے۔ علامہ امینی نے اپنے بیٹے سے خواب میں کہا کہ عزاداروں کا مرتبہ بھی زواروں سے کچھ کم نہیں ہے۔ ایک طرف عزاداری اور ایک طرف امام حسین کی زیارت ہے۔ آپ دیکھیے بارش کا زمانہ ہے، جب شام کے وقت بارش ہو رہی تھی، میں اپنے گھر جا رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ یا ابا عبداللہ حسین، یہ آپ کے عزادار ہیں، ٹھنڈی گرمی بارش چاہے کوئی بھی موسم ہو، نئے عزادار رکے ہیں، نئے عزادار رکے گے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز اس عزاداروں کو نہیں روک سکتی، جیسے آپ دیکھیں زوار امام حسین۔ اور وہی جب شدید ٹھنڈیوں کے زمانے میں آیا تھا، کیا زواروں کے قافلے کم ہوئے اور زیادہ اضافہ ہوتا گیا، چاہے شدید گرمی ہو، چاہے شدید ٹھنڈی ہو، چاہے بارش کا زمانہ ہو، نئے زائر کم ہوتے ہیں، نئے عزادار کم ہوتے ہیں۔ یہ آقا عبداللہ حسین کی محبت ہے۔ اور میری عزیز ماں بہنیں، جس طرح سے سینکڑوں اور لاکھوں واقعات امام اپنے زواروں پر نگاہ رحم کرتے ہیں، ان کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، اسی طرح عزاداروں کے لیے بھی آقا عبداللہ حسین کی نظر کرم اپنے عزاداروں کے اوپر ہوتی ہے۔ کتنا جلدی عزاداروں کی حاجتیں پوری ہوتی ہے۔
परेशान हाल और बीमारों की बीमारियों में शफा मिलती है। अजीजों, शहर शिराज का आज से तकरीबन 20 साल पहले का वाक़या। 20 साल पहले कहते हैं कि शिराज में जब चेचक की वबा फैली थी, लाइलाज बीमारी थी और कसरत के साथ लोग मर जाया करते थे इस बीमारी की वजह से। कहते हैं कि उस जमाने में शेख अब्दुल रहीम सरफराज बयान करते हैं, ये कहते हैं कि मेरे घर में 7 लोग बीमार थे, मेरे बच्चे बीमार थे, मेरी सौजा बीमार थी, मेरी सौजा की बहन बीमार थी, घर में 7 बिस्तर बीमारी के लगे थे। और कहते एक गुजरे में 7 बिस्तर बीमारी के और मैं अकेला तीमारदारी करने वाला। कहते कि 7 मुहर्रम की तारीख गुजर गई। जब 8वीं मुहर्रम आई ना, मैं गया मजलिस के लिए इमामबाड़े में और मैंने 5 घंटों के लिए बीमारों को खुदा के हवाले कर दिया कि या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अब मैं आपकी मजलिसों से दूर नहीं रह सकता। बस जैसे कहते कि मैं मजलिस में गया, वहाँ पे शिराज में मखसूस थी ये तारीख जनाब कासिम के सहरे से, और कहते हैं कि मैं जनाब कासिम के मसाइल पढ़े गए। मैं 5 घंटे के बाद, शेख अब्दुल रहीम सरफराज कहते मैं 5 घंटे के बाद घर वापस पलटा। मैंने घर का दरवाजा खोला तो 7 बीमारों में मेरी जो बेटियां थी वो आग जला के, अंगूठी जला के उसके पास बैठी हुई रोटियां खा रही थी। चेचक की बीमारी में रोटी खाना इंतहाई नुकसानदेह होता है। तो अब्दुल रहीम सरफराज कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा बेटी ये क्या कर रही है, क्या बिला मौत तुझे मर जाना है? कहा बाबा गुस्सा न करे। बेटी समझ गई, कहती बाबा हमें शफा मिल गई है। कहा बेटी कैसे शफा मिली? कहा बाबा जब आप चले गए तो एक शख्स हमारे हुजरे में आया, काला फर्श बिछाया, एक चिराग जलाया और 5 बुजुर्गवार हमारे घर में दाखिल हुए। हर एक के हाथ में एक बगल में किताबचा था। ये आके फर्श पे बैठ गए। जब मसाइल पढ़े जाने लगे, इंतहाई शिद्दत के साथ रोने की आवाज, बस हमें और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस हाय कासिम, हाय कासिम, हाय कासिम की आवाज थी और एक रोने की आवाज बुलंद थी। और ये बच्ची कहती जब मजलिस खत्म हुई, मैंने पूछा आप कौन है? आने वाले ने कहा मैं रसूल अल्लाह हूँ। ये मुअज़्ज़मा मेरी बेटी फातिमा ज़हरा है, ये हसन मुश्तबा है, ये अली इब्न अबी तालिब है। हम मजलिस में शिरकत करने के लिए आए थे। और फिर इसके बाद अली से कहा अली ये बच्चे बीमार है। अली आगे बढ़े, एक बीमार के सर पे हाथ फेरा और कहा बच्चों तुम्हारी माँ के अलावा सबको शफा मिल गई। बेटी कहती है बाबा मैं रोने लगी, आका मेरी माँ को भी शफा दे दीजिए। कहते नहीं तेरी माँ की जिंदगी खत्म हो गई। अजीजों आप जानते अगर हाई हुसैनी में जो किस्मत में नहीं है वो भी नहीं है तो चैलेंज के साथ आपको कहती हूँ मजलिसों में आकर एक बार हुसैन का सदका मांग के देखे जो करबला नहीं जा सकते। मौला हमारी तो कर्मों बना यही जब किस्मत का बुलावा होगा तो हम भी उन जायरों में शामिल हो जाएंगे, वरना गरीबों की कर्मों वाला तो यही फर्श आसान है। अजीजों जिस तरह मौला ज़फ़ारों पर नजरे करम करते हैं, आज़ादारों पर भी नजरे करम करते हैं। जो किस्मत में नहीं है तेरी माँ की जिंदगी खत्म हो गई। बेटी ने रोते हुए कहा नहीं आका मेरी माँ को शफा दे दीजिए। इन्होंने कहा तेरी माँ को भी नई जिंदगी दे दी गई है। रोने वाली माँ है, एक माँ के दिल में बेटे की शादी की हसरत। रोने वाली माँ है, हर माँ के लिए औलाद बुढ़ापे का सहारा होती है, तो बुढ़ापे की लाठी उसकी औलाद होती है। लेकिन मुझे दिल पे हाथ रख के जवाब देना, वो औरत जो जवानी में बेवा हो जाए, जिसकी जिंदगी का सहारा उसका शौहर मौजूद न हो, अजरों को मारना किस तरह अपनी औलाद को बड़ा करती है। यही सोच
جا کے چچا سے پوچھ کے آ جا کل کے شہیدوں میں تیرا نام ہے یا نہیں۔ عزیزوں، جتنی تڑپ پرواہ کے دل میں تھی نا اتنی تڑپ شاید کسی اور بیوی کے دل میں نہیں تھی، اور پرواہ اس بات کا اقرار بھی کرتی ہے، کہتی میرے لال قاسم کہیں ایسا نہ ہو کل سب بچے امام پہ قربان ہو جائے۔ قاسم اگر تو بچ گیا نا تو یہی کہا جائے گا کہ یہ پرواہ کے دودھ کی تاثیر ورنہ خون تو رسنے مشتبہ کرنا۔ میرے لال میری عزت رکھ لینا، کل اپنے آپ کو چچا پہ قربان کر دینا۔ ہر ماں چاہتی ہے اللہ کی بارگاہ میں قربانی قبول کر لی جائے۔ ربنا تقبل منا ھذا القربان، معبود ہماری اس قربانی کو تو قبول کر لے۔ پرواہ شب عاشور جناب قاسم کو بھیجتی ہے، چچا میری ماں نے ہی مجھے بھیجا ہے، کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں؟ امام حسین نے کیا جواب دیا؟ کہا قاسم تو اپنے بارے میں پوچھتا ہے، کل کے شہیدوں میں اصغر کا نام بھی ہے۔ جناب قاسم سے امام نے کہا قاسم جا اپنی ماں کے خیمے میں چلا جا، قاسم جا، یہ آخری رات تھی، بچوں کے سروں پر مائیں سایہ کر رہی تھی، چراغ جلا کے بیٹوں کے چہروں کو دیکھ رہی تھی، یہ آخری رات تھی، لیلا کی گود میں اکبر کا سر تھا، کل کا دن یہ خاک و خون میں چہرہ مل جائے گا۔ رباب اصغر کو جھولا جھلا رہی ہے، کل میں جھولا ہوگا نہ جھولنے والا۔ پرواہ گود میں جناب قاسم کا سر لیے ہوئے چہرہ دیکھ رہی ہے، کل نہ قاسم ہوگا نہ قاسم کی جوانی ہوگی، یہ جوانی خاک و خون میں مل جائے گی۔ عاشور کا دن آیا، بس عزیزو ایک کے بعد ایک امام سے اجازت لے کے مقبرے کی طرف جانے لگے۔ روایت کا جملہ ہے جب محمد کی لاشیں خیمے میں آئے نا، پرواہ نے کہا اے قاسم میری شہزادی کے لاڈلوں کے لاشیں آ گئے، اور قاسم ابھی تو حیات ہے، ابھی تو زندہ ہے۔ جناب قاسم کہتے اماں مجھے چچا اجازت نہیں دیتے، رونے والی ماں رہے، خدا نہ کرے جب بچہ بیمار ہو جائے نا ہم بازو پہ تعویذ باندھتے ہیں، سرگا نکالتے ہیں، مولا کا فرائض پکڑ کے کہتے قاضی آپ کی ضمانت میں میرا بچہ ہے، ہم بازو پہ حفاظت کا تعویذ باندھتے ہیں، کربلا والے شہادت کے پیغام کا تعویذ باندھتے ہیں، ان ماؤں پر ہماری جانیں قربان۔ جب تعویذ کھولا حسن مشتبہ کی تحریر سامنے آئی، قاسم کربلا میں جب حسین میں وقت پڑے، جناب امام حسن مشتبہ نے کہا لکھا تھا قاسم جب حسین تنہا رہ جائے، میرا بھائی جب غربت میں عالم نرگا میں گھیر لی اللہ اپنی جان کو قربان کر دینا۔ قاسم کو اجازت ملی، پرواہ کا لاڈلا جب یہ تعویذ لے کے امام حسین کے پاس پہنچے، چچا میرے بابا کی تحریر ہے، جیسے ہی تحریر کو پڑھا امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، برابر کے بھائی کی یاد آنے لگی، قاسم کو سینے سے لگا کے کہا قاسم تجھ میں بھائی کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں۔ چچا بھتیجے ایک دوسرے کو سینے سے لگا کے بہت دیر تک روتے رہے۔ اب امام حسین نے کہا جا قاسم خدا حافظ، ماؤں کا مجمع ہے، بس مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دینا۔ جیسے امام نے اجازت دی جناب قاسم خیمے میں آ کے کہتے اماں مجھے اجازت دے دی ہے چچا نے۔ ماں کو کیا کہنا چاہیے جا میرے لال قاسم خدا حافظ، لیکن ماؤں کا مجمع ہے، ماں بن کے جب مسائل سنے گا عزیزو
मैं भी एक माँ हूँ, आप भी एक माँ हैं। कासिम के लिए परवा को कहना चाहिए जा मेरे लाल खुदा हाफिज, लेकिन नहीं अजीजों, नहीं कहा परवा ने जा मेरे लाल खुदा हाफिज। कासिम थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। कासिम को रोका। मैं कहूँ बीबी परवा आप तो रात से तड़प रही थी, कासिम को मक्तल जाने की इजाजत मिले, अब रो क्यों रही है? अजीजों मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जब बच्चे जवान होते हैं ना, हम औलाद की शादियों की कुछ तैयारियां कर लेते हैं। मेरा बेटा जवान हो चुका है, मेरी बेटी जवान हो चुकी है, शादी की कुछ तैयारियां, क्या उम्मे परवा ने कोई तैयारी की थी अपने बेटे के लिए? बेवा बागी हसरत मदीने से एक संदूक लेके आई थी, कहती है कासिम रुक जा, अब अगर बर्दाश्त कर सको तो एक अमामा निकाला, कासिम के सर पे अमामा सजाया, एक अबा निकाली, जनाबे कासिम के कंधों पर अबा को सजाया। मेरा माने जवान बेटे की जवानी की बड़ाई ली और कहा कासिम हसरत थी तुझे दूल्हा कासिम हसरत थी दिल में तुझे दूल्हा बनाती। कासिम अब बेवा माँ की तमन्ना पूरी न हो पाएगी, दूल्हा न सही मैं तुझे दूल्हा दूल्हा न सही मैं तुझे दूल्हा सा बना लूं। जवानी की बजाय ली और जनाबे कासिम को मक्तल की तरफ भेजा। रोने वाली माँ रहने ये बेवा माँ की हसरत थी जो मक्तल में कासिम पहुंचे। कासिम जब घोड़े पर थे तो कासिम थे, जमीन पे आए तो लाशा तकसीम हो चुका था। ज़ियारते नाहिया इमाम ज़माना सलाम है जिसकी दाई पसलियां बाई पसलियों में बेबस हो गई थी, जिसकी बाई पसलियां दाई पसलियों में बेबस हो गई थी। ज़हरा वबीहा वबालिहा वबनीहा वसल्लम मुस्तौदअ बिहा बिअददि मअदबी ऐ मुकरम मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में महबूब करबला के तमाम मज़ालिम का इंतकाम लेने, उस हुसैन टूटी हुई जन्नतुल बकी को मक़बरे में तब्दील करने, अपने आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताक़ीद करना। रोने वाली माँ ने उम्मे करबला के दिल में हसरत थी कासिम का सेहरा सजाने की, मेहंदी रचाने की। आइए कहीं बीवी उम्मे करबला, आज हम अज़ादारों ने कासिम का सेहरा सजाया है। आपकी हसरत आज अज़ादार पूरी कर रहे हैं, मेहंदी रचाई है, कासिम का सेहरा सजाया है। रोने वाली माँ एक ही लाश आरज़ा था जो टुकड़ों में बन गया था और अब आपके दामन में मौला ने टुकड़ों को जमा किया, एक गठरी बनाई और खैमा पर लेके आए। कहा बहन ज़ैना कासिम का लाशा लेके आया हूँ। जनाबे ज़ैना ने कहा भैया लाशा तो नजर नहीं आ रहा। गठरी की तरफ इशारा किया, टुकड़ों में लाशा बन चुका था। अब माओ का मजमा है, माँ बन के मसाइल सुनना, तसव्वुर करना। खुदा न करे औलाद के जिस्म पर एक जख्म लगे, माँ का दिल जख्मी हो जाता है, बच्चा जख्मी है सो जाता है, माँ जागती रहती है, बेटे के बिस्तर के पास बैठी रहती है। मेरे लाल मुझे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? जब गठरी खोली गई होगी, लाश के टुकड़ों पर उम्मे परवा की नजर पड़ी होगी। बेवा माँ ने ऐसे लाश के टुकड़ों को
جنت البقیع کا روپیہ دادی زہرا بیوہ بہو کی اس ہدیے کو قبول کر لینا. غربت کی کمائی ٹکڑوں میں سجا کر بھیجی ہے. آئے بیوہ ماں کی حسرت قاسم الشہید کا نام جس کی زندگی میں جسم ایسے پامال ہوا گھوڑے کی ٹانگوں نے جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا. یا عبداللہ الحسین جناب قاسم کی شہادت کا پرسہ قبول کر لیجیے. اللہ معبود تجھے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ. معبود جو پریشان حال اس بزم میں آ کے بیٹھے اس بزم سے اٹھنے سے پہلے ہماری تمام پریشانیوں کو تو دور فرما. محمد آل محمد کے صدقے میں تمام مرحومین کی مغفرت فرما. انہیں ہمارے معصومین میں جلال عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.